بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت قیس ابن سعد ابن عبادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں۔ آپ سعد ابن عبادہ انصاری خزرجی کے فرزند ہیں۔ آپ کے والد جناب سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انصار کے 70 افراد کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد اور دادا سب کے سب اپنے قبیلے کے بزرگوں میں سے تھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور حیات میں جناب قیس رضی اللہ تعالی عنہ ایک نوخیز جوان تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر اسلام کا پرچم جناب قیس کے ہاتھ میں تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ سقیفہ بنی ساعدہ میں موجود تھے۔ جب انصار و مہاجرین کے درمیان خلافت رسول کے معاملے میں اختلاف ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد سعد ابن عبادہ کو مہاجرین کی طرف سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، یہاں تک کہ اس لڑائی جھگڑے کے نتیجے میں حضرت سعد ابن عبادہ کچلے گئے اور شدید زخمی ہوئے۔ آخر کار حضرت ابو بکر کو خلیفہ منتخب کر لیا گیا تو حضرت سعد ابن عبادہ اور حضرت قیس ابن سعد بھی ان افراد میں سے تھے جنہوں نے حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی۔ اس کے بعد حضرت عمر اور حضرت عثمان کے دور حکومت میں بھی حضرت قیس ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی قسم کے حکومتی امور میں مداخلت نہیں کی۔ جب حکومت کی باغ ڈور حضرت علی علیہ السلام نے سنبھالی تو حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ ان اولین افراد میں سے تھے جنہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کے دست حق پرست پر بیعت کی۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے دور حکومت میں جناب قیس ابن سعد کو 36 ہجری میں مصر کا گورنر مقرر کیا۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ اس زمانے میں مصر امیر شام کی دسترس میں رہا۔ امیر شام نے پہلے تو حضرت قیس ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو لالچ دے کر اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی، اور جب کامیاب نہ ہوا تو اس نے حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط لکھا جس میں سنگین نتائج کی دھمکی دی۔ امیر شام کے خط کے جواب میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خط تحریر فرمایا، جسے اہل سنت کے معتبر عالم دین ابو عثمان بصری نے اپنی کتاب التاج میں نقل کیا ہے۔ خط کا مضمون یہ ہے کہ تو نے مجھے علی ابن ابی طالب سے الگ ہونے اور اپنی اطاعت کرنے کے لیے خط لکھا ہے، اور مجھے میرے لشکر سے جدا کرنے کی دھمکی دی ہے، اور یہ کہ لوگ تیری جانب آ رہے ہیں۔ اس خدا کی قسم جو وحدہ لا شریک ہے، اگر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے میرے علاوہ کوئی بھی باقی نہ رہے، میں تب بھی تیرے سامنے نہیں جھکوں گا اور تجھ سے جنگ کروں گا، اور میں تیری اطاعت میں نہیں آؤں گا کہ تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا دشمن ہے۔ میں خدا کے ولی کو چھوڑ کر خدا کے دشمن کو اختیار نہیں کروں گا، نہ ہی شیطان کے لشکر کو اللہ کے لشکر پر ترجیح دوں گا۔ جب امیر شام نے دیکھا کہ قیس کسی طور پر بھی اس کے قابو میں نہیں آنے والا تو اس نے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں دیکھا کہ قیس رضی اللہ تعالی عنہ کو چالاکی سے کوئی سازش کر کے مصر سے نکالا جائے۔ یہ سوچ کر اس نے اس بات کو مشہور کروا دیا کہ خون عثمان کا قصاص لینے کے لیے قیس امیر شام کے ساتھ ہے۔ جب یہ خبر مشہور ہو گئی تو امام علی علیہ السلام نے انہیں مصر کی حکومت سے معزول کر دیا۔ اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام نے حضرت قیس ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو آذربائیجان کا گورنر مقرر کر دیا۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ امام علی علیہ السلام کے دور میں ہونے والی جنگوں میں امام علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ جنگ جمل میں حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ انصار کو امام علیہ السلام کی مدد کے لیے دعوت دیتے رہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے جنگ صفین کے موقع پر جناب قیس رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط تحریر فرمایا جس میں عبداللہ ابن شمیل احمسی کو اپنا نائب بنا کر کوفہ پہنچنے کی ہدایت کی۔ حکم امام علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے جناب قیس رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ پہنچے اور پھر امام علیہ السلام کے لشکر کے ہمراہ صفین کے لیے روانہ ہوئے۔
اور فوج کے ایک بڑے حصے کے سپہ سالار کی حیثیت سے شرکت کی اور اپنی جنگی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ صفین کے بعد خوارج کے خلاف نہروان کی جنگ سے پہلے حضرت علی علیہ السلام نے حضرت قیس ابن سعد اور حضرت ابو ایوب انصاری کو خوارج سے بات چیت کرنے کے لیے بھیجا تاکہ جنگ کی نوبت نہ آئے، مگر خوارج نے امام علیہ السلام کے نمائندوں کی کسی بات پر توجہ نہ دی، لہٰذا امام علیہ السلام ایک لشکر جرار لے کر خوارج کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوئے، تو حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی امام علیہ السلام کی ہمراہی میں جنگ نہروان میں شریک رہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد قیس ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اولین فرد تھے جنہوں نے یہ کہتے ہوئے امام حسن علیہ السلام کی بیعت کی کہ میں قرآن و سنت پر عمل کرنے اور منحرفین کے ساتھ جنگ کرنے کی شرط پر آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن و سنت کی بنیاد پر بیعت کرو، باقی تمام چیزیں انہی دو چیزوں میں مضمر ہیں۔ جب امام علیہ السلام کا لشکر شامیوں سے مقابلے کے لیے روانہ ہوا تو اس کا ہراول دستہ قیس ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں مسکن کی طرف روانہ ہوا۔ امام حسن علیہ السلام کے لشکر کی سپہ سالاری کے فرائض عبید اللہ ابن عباس کے سپرد تھے، اور عین میدان جنگ میں ایک روز رات کی تاریکی میں امیر شام کا پیغام جب عبید اللہ تک پہنچا کہ اگر تم میرا ساتھ دو تو میں تمہیں 10 لاکھ درہم دوں گا، تو عبید اللہ ابن عباس امیر شام کی تجویز کو قبول کرتے ہوئے راتوں رات امام علیہ السلام کے لشکر کو چھوڑ کر شامیوں کے لشکر میں شامل ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت قیس ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کی کمان سنبھال لی، اور امام علیہ السلام کی طرف سے یقینی طور پر صلح کے قبول کرنے کی تائید ہونے پر امام علیہ السلام کے سپاہی قیس کی سرکردگی میں کوفے واپس لوٹ آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بارے میں مورخین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 60 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوا، اور بعض کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 58 ہجری میں ہوا۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے، اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔